بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر حکم دیا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور توحید و رسالت کا اعلان وہاں پر جا کر کے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون کو ساتھ ملانے کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر جا کر کے فرعون سے گفتگو کی۔ دوسری جگہ پر یہ واقعات مذکور ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بات کا خدشہ تھا وہی بات سب سے پہلے وہاں پر پیش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سب سے پہلے اپنا احسان یہ جتلایا کہ بچپن سے ہم نے تم کو پالا ہے، جوانی کی عمر تک تم ہمارے یہاں پلے بڑے ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم نے جو ہے ظلم بھی ایک آدمی پر ہمارے کیا کہ اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ یہاں پر تو مذکور نہیں لیکن دوسری جگہ پر وہ بات مذکور ہے کہ جہاں تک پرورش کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو یہ تو حکمت خداوندی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیری پرورش میں بھیجا، تیرا یہ کوئی احسان نہیں تھا کہ تو نے میری پرورش کی، اس لیے کہ احسان تو تب ہوتا کہ تو میری قوم کے ساتھ واقعی اچھا معاملہ کرنے والا ہوتا۔ یہ تو اتفاقی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ تیرے گھر میں میری پرورش ہو۔ دوسری جو بات تھی کہ تو نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی عذر پیش کیا کہ وہ میری اجتہادی غلطی ہوئی ہے اور جان بوجھ کر کے میں نے ایسا نہیں کیا اور میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہوں۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور گفتگو کی اور مناظرے کی شکل پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جو معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کا اظہار فرمایا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر کے پہنچے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو ان لوگوں نے معجزات کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا ایک جادو ہے جو گڑھ لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ معجزہ وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے۔ مصر کے اندر چونکہ جادوگروں کا رواج بھی بہت زیادہ تھا اور بہت شہرت ہوتی تھی، تو اسی کی طرف جو ہے فرعون نے منسوب کر دیا کہ جس طریقے سے دیگر جادوگر ہوتے ہیں تو بھی ایک جادوگر ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی بات اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی، یعنی جیسی بات تم پیش کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے تعلق سے، یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے لوگوں سے سنی ہی نہیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو صحیح دین اس کے پاس سے لے کر کے آیا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کا انجام اس دنیا سے اچھا ہونے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظالم لوگوں کو کامیاب نہیں فرماتا، یا ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے۔ مطلب یہ کہ فرعون جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو راہ حق پر بتلا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے، تو بحث و مباحثے میں چونکہ مسائل جو ہے واضح نہیں ہو پاتے اور ہر فریق کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی بھی صورت سے وہ غالب آ جائے، بس اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ اپنے پاس میں جو دلائل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دیے گئے تھے، اس کا آپ نے اظہار فرمایا
اور بے جا بحث نہ کر کے بس مطلقاً اور بہت مختصر الفاظ میں بات کہہ دی کہ میرا رب جو ہے خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، ہدایت پر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دے گا کہ کون ہم میں سے کامیاب ہے، کون ہم میں سے کامیاب نہیں ہے۔ وقال فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو اپنے علاوہ کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا ہے، کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا رکھتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ ایک صفت اس کی یہ تھی کہ تواضع اور انکساری اس کے اندر بہت زیادہ تھی، اور اس کو کوئی معاملہ کرنا ہوتا تھا فرعون کو اپنی قوم سے وعدہ کر لیا کرتا تھا، اور پھر بڑے اخلاص کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق کوئی بھی چیز وجود میں آ جایا کرتی تھی تو لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگتے تھے۔ ایک واقعہ اس کا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر قحط سالی کا زمانہ آ گیا، بڑے لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ اس کے پاس میں آئے فرعون کے، اور اس سے آ کر کے کہا کہ آپ تو ہمارے معبود ہیں، خدا ہیں، آپ بارش برسائے۔ تو اس نے وعدہ کر لیا کہ فلاں دن تک بارش ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میں بالکل ننگے بدن، ننگے پیر اور ننگا سر ہو کر کے جنگل میں چلا گیا، اور آگ جلا کر کے اس کی جو راکھ ہوتی ہے ننگے پیر وہاں پر کھڑا ہوا، اور خوب رو رو کر سے پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، جس کے نتیجے میں وقت متعین پر بارش ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات یہ بہت کیا کرتا تھا کہ چونکہ جانتا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، لیکن چونکہ خدائی کا دعویٰ تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ میں دعا کر لیا کرتا تھا، جس کی بنا پر اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا، اور یہ اپنی خدائی کا اعلان کیا کرتا تھا۔ فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی گفتگو ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے معلوم کیا معبود بتاؤ تمہارا کہاں رہتا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا عرش پر رہتا ہے، اور عرش پر وہ مستوی ہے۔ تو اس نے اس کا جو وزیر تھا حامان، اس سے کہا کہ ایک محل تعمیر کرو، اور اتنا اونچا وہ محل ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر چڑھ کر کے ہم موسیٰ کے خدا سے جنگ لڑ سکیں۔ حامان نے اس کے کہنے کے مطابق فرعون کے تعمیر شروع کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 50,000 معمار جو تھے مستری، وہ اس کام پر لگائے گئے، مزدور اور دیگر جو کام کاج کرنے والے تھے، جیسے لکڑی کا کام کرنے والے، لوہے کا کام کرنے والے، وہ سب اس کے علاوہ تھے۔ صرف تعمیری جو کام تھا 50,000 اس نے مستری رکھے، اور اس زمانے میں سب سے اونچی عمارت حامان نے اس کے کہنے کے مطابق بنائی۔ اس سے پہلے رواج نہیں تھا کہیں پر، اس سے پہلے جو بھی تعمیرات وہاں پر ہوا کرتی تھی وہ کچی تعمیرات تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب فرعون کے کہنے کے مطابق حامان نے پکی تعمیر وہاں پر کرائی ہے۔ اس سے پہلے مٹی کی اینٹیں ہوا کرتی تھی، لوگ بنا لیا کرتے تھے، اور اسی سے وہ محل وغیرہ تعمیر کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ محل بہت زیادہ اونچا بنانا تھا، اس لیے فرعون نے باضابطہ حکم دیا کہ کچی اینٹ سے تعمیر نہ کرنا، بلکہ کچی اینٹ کو پہلے آگ میں پکا لینا اور اس کے بعد میں پھر اس کے ذریعے تعمیر کرنا۔ بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ فرعون کی سب سے پہلی ایجاد تھی پکی اینٹوں کی، اور اس کے بعد سے پکی اینٹوں کا چلن شروع ہوا ہے۔ فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تم اے حامان مٹی پر آگ جلاؤ، مطلب یہ کہ مٹی کو پکا کرو جلا کر کے۔ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، اور میرے لیے ایک عمارت بناؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ بہرحال یہ عمارت تعمیر ہو گئی، یہ چڑھ بھی نہیں پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر مکمل ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر اس پر مارا، 3 ٹکڑے اس کے کر کے دریا کے اندر بہا دیا گیا اس کو۔ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے یا تابع داروں نے ناحق دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر کے واپس نہیں آنا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے تکبر کی، ان کی بڑائی کی سزا میں
فرعون کو اور اس کے تابعین کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، اور دریا کے اندر پھینک دیا۔ یہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے چلیں، اور راستے میں دریا آ گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کو پار کیا راستے بنا کر کے، فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو وہ جو واقعہ ہے اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے ہلکا سا، فنبذناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر غور کریں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہو۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور ہم نے ان کے کچھ ایسے رئیس بنائے، ان کے کچھ ایسے امام بنائے، یدعون الی النار، جو ان کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے، آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ ایسے اعمال کی طرف بلا رہے تھے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اور ایک جو تفسیر ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار تفسیر اس کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ آیات ہیں کہ اعمال کے تعلق سے جنت یا جہنم کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں پر جو ہے مراد بالکل اپنی حقیقی ہے، اور یہ آگ کی طرف بلانے کا مطلب آگ کی طرف بلانا ہی ہے، اعمال نہیں ہے۔ پھر حضرت کشمیری نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے جو بھی اعمال ہیں، آخرت کے اندر انہی کو شکل دی جائے گی، اچھے اعمال کی اچھی شکل ہوگی اور برے اعمال کی بری شکل ہوگی۔ یعنی دنیا میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں تو جنت یا جہنم میں باضابطہ الگ سے کوئی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہاں پر جا کر کے وہی نعمتوں کی یا عذاب کی شکل اختیار کریں گے۔ چنانچہ کفریہ جو بھی اعمال یہاں پر ہوں گے وہ آگ کی شکل ہو جائے گی ان کی، اور جو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل ہو جائے گی۔ اور اس کی جو تائید ہے وہ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ شب معراج کے موقع پر آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپسی میں آ کر کے جب ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی اور واپسی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے ملاقات فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور میری جانب سے اپنی امت کو ایک پیغام پہنچا دینا۔ آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بتائیں کیا پیغام ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے احادیث کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر کے بتا دینا کہ جنت جو ہے کسی محل کا نام یا باغات کا نام یا حوروں کا نام یا نعمتوں کا نام نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا الجنت قیان، کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے بس۔ یعنی کوئی چیز جنت کے اندر بنی ہوئی نہیں ہے کہ محلات بنے ہوئے ہوں یا حوریں وہاں پر موجود ہوں یا دیگر جو قسم کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری جو نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یا قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا، تو جنت کے اندر یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں کچھ بھی، بلکہ جنت تو ایک میدان ہے۔ اب یہ نعمتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ اعمال ہمارے ہوتے ہیں جو وہاں پر جا کر کے نعمتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، گویا کہ مادہ جو ہے ان کا بدل کر کے دوسری چیزوں کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو حضرت کشمیری کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ تفسیر ہے یہ بڑی مناسب سی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آگ کی ہی طرف بلا رہے ہیں، گویا کہ یہ جو اعمال ہیں کفر والے یہ کل قیامت کے دن خود آگ کی شکل ان کی بن جائے گی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ان کے کچھ ایسے ائمہ یا کچھ ایسے رؤساء ہیں جو ان کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں باعث لعنت ہیں، ہم نے ان کے ساتھ میں لعنت کو لگا دیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے، مطلب یہ کہ دنیا کے اندر یہ ملعون ہی رہیں گے۔ عام انسانوں کے لیے کیا کسی پر لعنت کرنا جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے لعنت کا لفظ، لیکن کیا عام انسانوں کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا کسی کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہاء نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اور جسے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے تو لعنت کرنا بالکل حرام ہوتا ہے، وہ چاہے نیک بندہ ہو تب بھی لعنت کرنا حرام ہوتا ہے، گنہگار بندہ ہو تب بھی لعنت کرنا یہ گناہ کا باعث ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے۔ لعنت کا جو لفظ، لعنت کے اصل معنی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔
اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بندہ کسی کو دور ہونے کی بد دعا کرے تو یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے لعنت کا جو لفظ ہے وہ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت زیادہ گنہگار بھی ہو تب بھی اس کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابی آئے، شراب انہوں نے پی رکھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے حاضر کیا ان کو، اللہ کے رسول نے کہا ان کو سزا دو جو شراب پینے کی سزا ہے، ان پر وہ سزا جاری ہو گئی، وہ چلے گئے، پھر دوسری مرتبہ شراب پی تو پھر لا کر کے ان کو پیش کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے جاری کرنے کا حکم فرمایا، پھر ان پر سزا دی گئی، کوڑے ان کو لگائے گئے، پھر وہ چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جائے گئے، اور اللہ کے رسول سے پھر صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول اس نے شراب پی ہے، اللہ کے رسول نے معلوم کیا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے شراب پی۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو کہا کہ حد جاری کرو ان کے اوپر، ان کو کوڑے لگائے گئے، تو صحابہ کرام کے اندر تھوڑا سا غصہ تھا کہ بار بار اس شخص کو لایا جاتا ہے اور بار بار سزا دی جاتی ہے پھر بھی یہ نہیں مان رہا، تو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت ان کے لیے لعنت کا لفظ بولا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کے فوراً ارشاد فرمایا لا تلعنوا، تم لعنت نہ بھیجو۔ اور پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے زنا کر لیا تھا اور زنا کی وجہ سے انہوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے اس کا اقرار کیا، اللہ کے رسول نے سزا جاری فرمائی، اور جب سزا دی جا رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا، تو نہیں وہ عورت کا ہے دوسرا کا، خالد بن ولید کا، حضرت معاذ اسلمی کا دوسرا واقعہ ہے یہ، ان کو جب سزا دے رہے تھے تو یہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، سزا کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، صحابہ کرام نے بہرحال ان کو پکڑا اور پتھر وغیرہ مار کر کے ان کی جان سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ انہوں نے اتنی اچھی توبہ کی ہے کہ اگر وہ تمام اہل مدینہ پر بانٹ دی جاتی تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو بہرحال لعنت کا جو لفظ ہے وہ کسی مسلمان کے لیے تو قطعاً جائز نہیں ہے، کافر کے لیے لفظ لعنت بول سکتے یا نہیں بول سکتے، تو باضابطہ کسی کافر کا نام لے کر کے اس کے اوپر لعنت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا ہے بقید حیات، یعنی اگر وہ زندہ ہے تو زندہ آدمی کے لیے کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو کسی بھی صورت میں لعنت جائز نہیں، اس لیے کہ فی الحال جو ہے کافر اگرچہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لیکن کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دولت سے اس کو نوازے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں وہ آ جائے، تو اس لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا کافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کافر مر گئے اور ان کا کفر پر مرنا بالکل یقینی ہے، یہ بات یقین کے ساتھ ہے کہ وہ کافر ہی مرا ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، یا کسی بھی گنہگار پر یا کافروں پر بغیر نام لیے ہوئے مطلقاً لعنت بھیجنے کی اجازت ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، کاذبوں پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ احادیث میں مختلف الفاظ جو ہیں مختلف جگہوں پر وارد ہوئے، تو بہرحال کسی مسلمان پر قطعاً جائز نہیں ہوگی، کسی کافر پر اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں نام لے کر کے، بغیر نام کے مطلقاً کسی جماعت پر گنہگار پر یا گناہ پر جو ہے لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت